बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। गुड मॉर्निंग। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको सुबह का सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिसने हमें ये नया दिन बख्शा कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी हमद व सताइश करें और उसकी बादशाही को जो आसमान पर है ज़मीन पर कायम करने में काम कर सके। मेरे अजीज़ों, आए हम आज बाइबल मुक़द्दस में मकामात की स्टडी शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है हारान। ये कस्बा कदीम शमाली मेसोपोटामिया यानी बैनुल नहरीन में वाक़या था, जो आजकल जनूब मशरकी तुर्की और कुछ इराक़ में पाया जाता है। बाइबल मुक़द्दस में इसका सबसे पहले ज़िक्र बुज़ुर्गान की तारीख़ में मिलता है। एक शख्स इब्राहीम का बाप तारा कुलदानियों के ऊर से आया और हारान में आकर आबाद हुआ और वहाँ पर वफ़ात पाई। ये हारान ही था जहाँ से इब्राहीम ने खुदा की बुलाहट को सुना, तू अपने वतन और अपने अकरबा के दरमियान से बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो, उस सरजमीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये इब्राहीम के लिए खुदा का हुक्म था। वहाँ रहते हुए इब्राहीम ने जो बड़ी दौलत जमा की थी, इब्राहीम उसे लेकर हारान से रवाना हुआ। साफ जाहिर है कि इब्राहीम के कुछ रिश्तेदार हारान में ही रहे, जैसे कि बादशाह के ख़ानदानी राबतों से अयां होगा। जब इब्राहीम को इसहाक की शक्ल में बेटा मिला तो उसने अपने नौकर को वापस हारान भेजा ताकि वो उसके बेटे के लिए बीवी हासिल करे। उसने अपने नौकर को यूं हदायत की, तू मेरी अपनी ज़मीन और मेरे रिश्तेदारों के पास जाएगा ताकि मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाए। इसहाक की बीवी रिफ़का थी। इसहाक और रिफ़का के 2 बेटे बनाम ईसाऊ और यकूब थे। जब छोटे बेटे यकूब को अपने बड़े भाई ईसाऊ के साथ परेशानी पेश आई तो उसने यकूब को अपने मामू लाबन के पास हारान जाने की हदायत की। वहाँ हारान में यकूब ने अपने मामू लाबन की 2 बेटियों लिया और राखील से शादी करने के लिए मुशक्कत की। इन दोनों बीवियों से यकूब के लिए 12 बेटे पैदा हुए, जो इसराइल के 12 कबीलों के सरदार बने। ये वाक़यात हारान को बुज़ुर्गों की तारीख़ का नुक्ता रवानगी करार देते हैं। फैतूम और रमसीस ये दूसरा मकाम है बाइबल मुक़द्दस में। इसकी स्टडी हम करते हैं। खुरूज की किताब इस तज़किरा के साथ खुलती है कि यूसुफ और यकूब के तमाम बेटे मिस्र में वफ़ात पा गए, जहाँ वो आबाद थे। नया बादशाह जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने इसराइलियों पर सख्त मुशक्क़त नाफज करके उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद फ़िरौन और ज़ख़ीरा के शहर फैतूम और रमसीस का जिक्र आता है। दोनों कस्बे मिस्र में दरियाए नील के संगम पर मशरक़ की तरफ आबाद हैं। ये फ़िरौन के बड़े और अहम गोदाम थे। वो फ़िरौन जो अमारात के बड़े बड़े मंसूबों के लिए मशहूर था, और वो रमसीस दोम था जिसने 1279 काफ मीम से लेकर 1313 काफ मीम तक हुक्मरानी की। उन पर थोपी और ठौंसी गई सख्त जबरी मेहनत और मशक्क़त ने इसराइलियों की तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा फरावानी की। इस तरह इसराइल की तारीख़ में फैतूम
اور رمسیس کے مقامات ظلم و تشدد کے مقامات کے طور پر ریکارڈ کیے گئے۔ یہ ریکارڈ ان الفاظ میں محفوظ رکھا گیا: مصریوں نے بنی اسرائیل سے خدمت لینے میں سختی کی اور انہوں نے ان سے سخت گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ یہ ان کی تمام خدمت گزاری تھی جو وہ مار کر ان سے کرواتے تھے۔ اس ظالمانہ مقدر سے خدا نے اسرائیلیوں کو رہائی بخشی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اسرائیل کا رہائی دینے والے خدا پر ایمان کی بنیاد بنا۔ نمبر 3 پہ جو بائبل مقدس کا مقام ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہے یرو۔ یہ وہ قصبہ ہے جو بحر مردار کے شمال میں قریباً 10 کلومیٹر کے فاصلہ پر اردن کی وادی کی مشرقی سمت پر واقع ہے۔ یوشع، جسے یوشوا کی بھی کہتے ہیں، کہ زیر قیادت اسرائیلی جب کنعان میں داخل ہوئے تو انہوں نے یرو پر سب سے پہلا حملہ کیا۔ یہ یوشوا کی فتح نہیں تھی بلکہ خدا کی، جیسا کہ تثنیہ شرح کا مورخ کہتا ہے کہ خدا نے یوشع سے فرمایا، میں نے یرو اور اس کے بادشاہ کو تیرے قبضہ میں دے دیا ہے۔ یرو کی اثر نو تعمیر ہوئی اور بہت سے نبیوں کا گھر بنا، جن میں اہم الیاس اور الیسا ہیں۔ جب یہودا کے لوگ جلاوطنی سے واپس گھر لوٹے تو یرو کی بیٹیوں کو بھی ان میں شمار کیا گیا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لیا۔ اسرائیل پر رومی قبضہ کے دوران یرو نے اس وقت اور زیادہ اہمیت اختیار کی جب ہیرودیس اعظم کا سرکاری رہائش گاہ اور کسٹم آفس بنا۔ اناجیل کئی واقعات کو بیان کرتی ہیں جو یرو میں واقع ہوئے۔ یسوع نے اندھے برتمائی کو وہاں شفا دی۔ یسوع یہاں محصول لینے والے سردار زکئی سے ملا اور اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ نیک سامری کی تمثیل اس شخص کے بارے میں ہے جو یروشلم سے یرو کا سفر کر رہا تھا۔ گلیل سے یروشلم کو جانے والے مسافر یرو سے ہو کر گزرتے تھے تاکہ سامریوں کے ہراساں کرنے کے عمل سے بچ سکیں۔ یرو کا قصبہ کنعان میں داخل ہونے کے لیے اسرائیل کے لیے پہلا دروازہ تھا، اور یسوع کے دور میں یہ جلیل یعنی شمالی صوبہ اور یہودیہ یعنی اسرائیل کا جنوبی صوبہ کے درمیان رابطہ کا ذریعہ تھا۔ نمبر 4 پہ جس بائبل مقدس کے مقام کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہے شیلو۔ شیلو یروشلم کے شمال اور دریائے اردن کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ کنعان میں اسرائیل کی آباد کاری کے ابتدائی ایام سے ہی شیلو انتظامی اور مذہبی مرکز تھا۔ زمین کو فتح کرنے کے بعد اسرائیل کی ساری جماعت زمین کی تقسیم کے لیے شیلو میں اکٹھی ہوئی۔ عہد کا صندوق شیلو میں نصب کیا گیا اور اس طرح شیلو سالانہ زیارت کی جگہ بنا۔ شیلو میں صندوق شہادت کے رکھے جانے کے ساتھ یہ قصبہ کہانت کی نشست بھی بن گیا۔ الیعازر عالی اور اس کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیاس شیلو میں قربان گاہ پر مامور تھے۔ بے اولاد حنا اور اس کا شوہر الکانا شیلو میں آیا کہ بچے کے لیے التجا کروائے۔ انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کو حنا نے سیمویل کا نام دیا اور قربان گاہ میں خدمت کے لیے اسے عالی کے سپرد کیا۔ عالی کے بدعنوان بیٹوں کے اعمال کی سزا کے طور پر صندوق شہادت کو دشمن لے گئے، اور پھر یہ دوبارہ شیلو کی تباہی کا واقعہ بیان نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور واقع ہوا جیسا کہ
کئی متنوں میں مذکور ہوتا ہے۔ شیلو کی آخری یادداشت اس کے صندوق شہادت کی نشست ہونے، کہانت اور زیارتی مرکز میں ہے۔ بدعنوان کہانت ان کاہنوں کے لیے ایک تنبیہ رہی جنہوں نے بعد میں یروشلم کی ہیکل میں خدمت کی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کے مقامات میں آج ہم نے 4 مقامات کی سٹڈی کی ہے۔ کیونکہ یہ ٹوٹل 20 مقامات ہیں تو روزانہ ہم 4 مقامات کی سٹڈی کریں گے، اور اس طرح بائبل مقدس میں مقامات کی سٹڈی ہم 5 جو سیشن ہیں ان میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، اور مجھے بھی اس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ خداوند کے اس پاکستان میں ہم سب مل کر کام کریں اور خدا کی بادشاہی کو جو آسمان پر ہے اس کو زمین پر قائم کر سکیں۔ یہ ہم سب کے لیے مشن ہے۔ خدا کی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنا یہ ہم سب کا مشن ہے۔ ہم اپنے اعمال، کردار، بولنے چالنے اور پیار محبت سے خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکتے ہیں۔ معاف کرنے سے خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، اسی طرح ہم بائبل سٹڈی کو کمپلیٹ کریں گے۔ نیکسٹ بائبل سٹڈی تک اپنے خادم ریورنڈ کو اجازت دیجیے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ آمین۔